غزوہ بدر وہ تاریخی جنگ ہے جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان پہلا بڑا ٹکراؤ تھا۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی۔ مقام تھا بدر۔ بدر ایک چھوٹا سا مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً 80 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ دوستوں، غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 500 سونے کی اشرفیاں اور ہر قسم کا سامان شامل تھا۔ لیکن ابو سفیان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا اور مدینہ کے مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ دوستوں، اب سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان لوٹ مار کر رہے تھے، مسلمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ دراصل جنگ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کا سارا سامان، زمین، مکان، سب کچھ بیچ دیا تھا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سا وہ سامان بھی تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان قافلے کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے گئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس قافلے کے سردار ابو سفیان کو فکر تھی کہ اگر وہ اس راستے سے گزرا تو مسلمان اسے چھوڑیں گے نہیں، چنانچہ اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ والوں کو ایک خط بھیجا کہ مکہ والے اس قافلے کی مدد کے لیے پوری رفتار سے پہنچ جائیں۔ لہذا قاصد نے مکہ پہنچتے ہی کعبہ کے قریب جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور مدد کے لیے زور زور سے پکارنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ایمرجنسی ظاہر کرنے کا ان کا رواج تھا۔ مسلمانوں کی فوج ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج میں کتنے لوگ ہیں؟ قاصد نے بتایا کہ تقریباً 300 یا 313 لوگ ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 آدمی لے کر جائیں گے۔ پھر پوچھا کہ گھوڑے کتنے ہیں؟ قاصد نے کہا کہ 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لیں گے۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج میں کتنے اونٹ ہیں؟ قاصد نے کہا کہ تقریباً 70 اونٹ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مرکزی سڑک سے نکل کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ اس لیے اب قریش کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ بھی گیا ہے تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس ان کے ہر آدمی کو مارنے کے لیے 3 آدمی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ کل ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے کنویں کے پاس لے جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے اس جگہ کو اللہ کے حکم سے منتخب کیا ہے مشاورت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اگر ہم آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور سارا لشکر آدھی رات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ اگلے دن جب ابو جہل کا لشکر آگے آیا تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ عتبہ جو کہ مکہ کا ایک بہت امیر تاجر تھا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ آگے آیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ کوئی ہے جو آ کر ہمارے ساتھ لڑے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے آگے آئے تو عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں تو اپنے ان بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا ایک اور بیٹا حذیفہ جو مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مارا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی کہ ہم لوگ تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی ابو جہل نے بھرپور حملے کا حکم دے دیا کیونکہ ابو جہل کا خیال تھا کہ یہ تو بس 2 منٹ کا کام ہے، جلدی سے ختم کر کے یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کفار کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور گھبرا گیا کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ان کو ان کے مقام سے ذرا سا بھی ہٹا نہیں پائے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی صفیں بدلیں اور نئے جوانوں کو آگے لے آئے۔ ابو جہل نے پھر بھرپور حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج نے پسپائی شروع کر دی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا، قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے مگر وہ شہادت کا رتبہ پا کر سرخرو ہو گئے۔
मुसलमानों के पास जंगी हथियार कम थे मगर ईमान इखलास और कुर्बानी का जज्बा बहुत ज्यादा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और बेशक बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमजोर थे। सूरह अल इमरान आयत नंबर 123। और अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए 1000 फरिश्ते जो मुसलमानों की मदद के लिए मैदान में आतरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ नरमी और इज्जत का बर्ताव किया। बाज को फिदिया लेकर छोड़ा और बाज को तालीम के बदले आज़ाद किया। यही वो अखलाक थे जिसने दुश्मनों को भी मुसलमान बना दिया। मक्का में हर कोई फतह की खबर का इंतजार कर रहा था क्योंकि पिछले 60 सालों में कुरैश मक्का को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और तकरीबन 65 साल पहले वो अबराहा की 60,000 की फौज को भी शिकस्त दे चुके थे और इसी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब कुरैश मक्का को सिर्फ 313 लोगों से शिकस्त हुई थी। पहले पहल जब जंग से भागने वाले मक्का पहुंचे तो किसी को यकीन ही न आया कि हम जंग हार गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होने लगा कि वो ये जंग हार चुके हैं और पूरे अरब में उनकी इज्जत भी खत्म हो गई है। एक मशहूर मगरबी मुअर्रिख लिखता है कि जंग बदर से पहले अरब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर आदमी समझते थे जिसे अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और जो दूसरों से मदद की तलाश में रहते थे। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब में एक बादशाह और ज़हीन फौजी अफसर के तौर पर मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। मुसलमान फतह की खबर लेकर मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल था। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत रुकया, जिससे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, कुछ दिन पहले फौत हो गई। इस खबर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। लेकिन मुसलमानों की खुशी और जश्न को जारी रखने के लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गम का किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर तक चल भी नहीं सकता था क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 का लश्कर जमा किया था और मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। दोस्तों, ग़ज़वा बदर से हासिल होने वाला सबसे अहम सबक यह है कि ईमान की ताकत हर ताकत से बड़ी होती। अल्लाह पर यकीन, इत्तेहाद और कुर्बानी का जज्बा कामयाबी की कुंजी है। कम वसाइल के बावजूद अगर नियत साफ हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। वाकई ग़ज़वा बदर ईमान वालों के लिए एक अजीम मिसाल है। दोस्तों, अगर हम भी आज अपने दिलों में ईमान जगा लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। कि मोहम्मद से वफा तो ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो वो कलम तेरे है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ASN नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।